انسان پیدا ہوتا ہے اور اسے کسی اور جیسا بنانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے، اس کی ڈومیسٹیکیشن شروع ہو جاتی ہے، لیکن کتنی بھی کوشش کر لی جائے انسان کو چیز میں ڈھالنے کی، انسان کے اندر ایک شعوری مقام ہمیشہ موجود رہتا ہے جو اس کے خلاف بغاوت کرتا رہتا ہے۔ اسے چاہے جتنا دبا دو، جتنا چھپا دو، جتنا اس پر دھند کے پردے طاری کر دو، وہ مقام رہتا ہے اور خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان میں جو بھی اضطراب ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہی تو ہے کہ اس کے اندر کوئی اور ہے جو اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے، مگر انا اور دماغ کو کسی اور طرح ہونے، کسی اور طرح سے اظہار کی تربیت ملی ہوئی ہے۔ یہی شعور اور انا کی جنگ ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ مضطرب رکھتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے سارے تعلق، ہمارے سارے رشتے ایک وقت تک بہت شاندار رہتے ہیں، لیکن جلد ہی وہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسانوں سے مشینوں جیسے رویے کی توقع رکھتے ہیں۔ مشین ہمیشہ ایک ہی رویہ دکھا سکتی ہے، لیکن انسان ہمیشہ ایک ہی طرح سے بیہیو کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، انسان صوفی ہو جائے، انلائٹن ہو، روحانی طور پر بیدار ہو جائے، کائنات میں موجود وننس کو دیکھ لے، مینیفیسٹیشن اور انا کے سراب کو سمجھ جائے، تو اس کا رویہ ہمیشہ یکساں ہوتا ہے۔ کیوں اس کا رویہ یکساں ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ تعلق محسوس کرتا ہے اور ہر چیز سے لا تعلق بھی رہتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے رشتے ناتے، دوستیاں، دشمنیاں آپ کے دماغ کے، آپ کی انا کے تراشے ہوتے ہیں۔ آپ کے کانشیسنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کانشیسنس، شعور تو بس ایک اویئرنس ہے، ایک نوئنگ ہے، ایک سب کچھ دیکھ رہا نان فزیکل، نان لوکل فینومینا ہے۔ کانشیسنس تو صرف دیکھ رہی ایک چیز ہے، ایک حضوری، ایک آبزرور، ایک مشاہدہ کار۔ تو صوفی کا رویہ تو ہر وقت ایک ہو سکتا ہے، مگر عام انسان جسے انا چلاتی ہے، وہ کسی بھی رشتے اور کسی بھی تعلق کو بہت جلد بوجھ میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر انسان سے ہمیشہ ایک ہی جیسے رویے کی توقع رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بہت کوشش بھی کر لو، اپنی ساری بھی کوششیں کر لو، تو بھی انسان چیز میں ڈھل نہیں پاتا، بلکہ اکثر تو الٹا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہو جن بچوں کو کچھ خاص طرح بنانے کے لیے ان پر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، وہی اکثر باغی بن جاتے ہیں۔ ہاں، انسانوں نے بڑی چالاکی سے لوگوں کو مولڈ کرنے، انہیں خاص طرز میں ڈھالنے کے لیے بہت سے سائنٹیفک قسم کے ادارے بنا لیے ہیں، مگر یہ سارے ادارے، جس میں فیملی، تعلیمی نظام، حکومتیں شامل ہیں، مل کر بھی کانشیسنس کے دیے کو بجھا نہیں سکتے۔ اس کا ایک نتیجہ ہی منطقی ہے، اور وہی نکلتا ہے کہ انسان دوہری شخصیت، ڈوئل پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ وہ باطن میں کچھ اور رہتا ہے اور باہر ایکٹنگ کچھ اور کرتا رہتا ہے، اور یہ جنگ مسلسل اس کے اندر جاری رہتی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز پہلو بھی ہے، جس کی طرف عموماً ہماری نظر نہیں جاتی۔ آپ کسی کو کچھ خاص طرز کا بنانا چاہیں اور بنانے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس میں آپ کی دلچسپی ہی نہیں رہ جاتی۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس بچے کو ڈرا دھمکا کر تم مکمل مطیع بنانے کی کوشش کرتے ہو، وہ اگر مکمل مطیع بن جائے تو اسی بچے میں تمہاری دلچسپی سب سے کم ہوتی ہے۔ جو بیوی تمہاری خواہش کے پیمانے پر پوری اتر جائے، اسی سے تمہارے تعلق میں سرد مہری شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس کو تم مشین نہیں بنا پاتے، جس رشتے کو تم روبوٹ میں نہیں ڈھال پاتے، اسی میں تمہارا انٹرسٹ باقی رہتا ہے۔ شاید تمہارے اندر موجود مقام شعور کو وہ انسان اچھا نہیں لگ پاتا کہ جو اپنے کانشیسنس کو مکمل طور پر دبا دے۔ یہ آج کے انسان کا، بلکہ ہر دور کے انسان کا المیہ ہے کہ وہ انسان سے ویسی توجہ، ویسا پیار، ویسی تابعداری مانگتا ہے جو صرف چیزوں سے مل سکتی ہے۔
ایک گاڑی چیز ہے، وہ ویسے ہی تمہاری تابعدار وفادار ہے جیسے پہلے دن تھی، مگر انسان کبھی بھی کسی چیز سے پیار، توجہ اور تابعداری چاہتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چیز کا، مشین کا پیار، توجہ، تابعداری، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہی ناممکن کی خواہش ہے جو تم میں ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ زندہ انسان سے ویسا ہی پیار، تابعداری ملے جو مردہ مشین یا گھر کی کوئی چیز دے سکتی ہے۔ لیکن چیز وہ پیار، وہ توجہ، وہ تابعداری دے دیتی ہے، مگر اس سے نہ تو پیار ہوتا ہے، نہ اس کے پیار کی قدر ہوتی ہے۔ اب کیا یہ عجیب بات نہیں کہ تم انسان کو مشین میں ڈالنا چاہتے ہو تاکہ اسے پیار کر سکو، اور مشین جب وہ بن جائے گا تو اس سے تم پیار کر نہ سکو گے۔ یہی کچھ گھروں میں ہو رہا ہے، بچوں کی خیر خواہی میں، بیگم کے بھلے کے لیے، ملازمین کی اپنی بہتری اور ترقی کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے، بیویاں، شوہر، والدین، باس دوسرے کو مشین میں ڈالنے، چیز میں بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جس میں اگر ناکام ہو جائیں تو دکھی ہوتے ہیں، اور کامیاب ہو جائیں تو لا تعلق ہو جاتے ہیں، اس کے پیار اور توجہ اور تابعداری سے ہی اکتا جاتے ہیں۔ باس کی نظر میں سب سے پہلے وہی ملازم لا شے، غیر اہم ہو جاتا ہے جو مکمل طور پر اس کے مطابق ڈھل جائے۔ بچوں میں وہی بچہ بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے جو مکمل طور پر والدین کے مطابق ہو جائے۔ شوہر کے وہی بیوی نان انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جو مکمل طور پر اس کنڈیشننگ کو ابزارو کر لے جو شوہر کرے، اور بیویوں کے لیے وہی شوہر فضول قرار پاتے ہیں جو یس بیگم کرنے لگ پڑے۔ یاد رکھو، انسان رہے گا تو اس سے پیار ممکن ہے۔ انسان جس دن مشین بن جائے، چیز بن جائے، تو اس سے پیار ہو پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ غور سے دیکھنا خود کو اور ارد گرد کو، ہر انسان اپنے تعلق کے دائرے میں موجود ہر دوسرے انسان کو چیز بنانے میں لگا ہے، اور اسی کوشش کا نام دکھ ہے۔ ہر صورت میں دکھ، اگر چیز بنا لیا تو دکھ، اگر چیز نہ بنا پائے تو فرسٹریشن۔ انسان کی زندگی کا ڈھنگ فرسٹریشن ہے، انسان کے ہونے کا طریقہ دکھ ہے، اور اس کی وجہ ہے انا ایسے ہی خود کو زندہ رکھتی ہے۔ ایک بچہ باغی ہے، انا کہتی ہے اس کو مطیع بنانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو سوشل بنانا تمہارا کام ہے، اور اگر وہ بچہ سدھایا نہ جا سکے تو دکھ، اور سدھ جائے تو پھر بھی دکھ، کیونکہ پھر اس سے لا تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ تم جس کو گھر کہتے ہو، سماج کہتے ہو، اس کو غور سے دیکھنا، یہ انسانوں کے درمیان موجود نامیاتی تعلق کی جگہیں کم ہیں، اور ایک دوسرے کو چیزوں میں ڈھالنے کی کوشش کی جگہیں زیادہ ہیں۔ گھر بچے کو ایک طرح سے بنانا چاہتا ہے، وہی بچے بڑے ہو کر والدین کو ایک طرح سے بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آخر کھیل کیا ہے؟ اس سارے کھیل کی بنیاد میں، گہرائی میں اگر جھانک کر دیکھو تو ایک ہی چیز ملے گی، نیمنگ، نام دینے کا عمل۔ یاد رکھو، جب تم کسی چیز کو نام دے دیتے ہو تو پھر وہ مسٹری نہیں رہتی، پھر وہ زندہ شخصیت کم اور چیز زیادہ رہ جاتی ہے۔ اصل میں نام دینا ہمارے اندر موجود اس کیوریس نیچر کو مار دیتا ہے جو مسٹری پسند کرتی ہے، اور یہی فرق ہے مذہب اور سائنس کا۔ سائنس کسی پارٹیکل کی کھوج میں نکلے تب تک اس پارٹیکل میں اس کا انٹرسٹ رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ پارٹیکل کھوج لیا، اسے نام دے لیا، تو سائنس کی اس میں کیوریاسٹی، تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سائنس کی بات غور سے سنو تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مسٹری ہے ہی نہیں، بس دو چیزیں ہیں، ایک جو جان لی گئیں اور جو ابھی تک ہم نہیں جان سکے۔ وہ مسٹری کے، اسرار کے پہلو کو تسلیم کرنے پر ہی تیار نہیں، اس لیے شاید سائنس کو خشک مضمون کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف مذہب ہے جو مسٹری کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے تو ہزاروں سالوں سے لوگ مذہب سے جڑے ہیں۔ دنیا اتنی آبجیکٹو ہو گئی ہے، بڑے بڑے محققین مذہبی اسطوروں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مذہبی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلسفی دعوے کر رہے ہیں کہ خدا مر گیا ہے، مذہب پر یقین رکھنا ناممکن ہے، مذہب افیم ہے، مذہب ناممکن ہے۔ مگر آج بھی اس سائنسی دور میں بھی دنیا کی اکثریت مذہب کو مانتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بس یہی کہ
کہ مذہب میں مسٹری کا وہ پہلو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ خدا کو ہزاروں ڈھنگ سے لاکھوں انسانوں نے کھوجا مگر وہ آج بھی ان کھوجا ہے۔ ہزاروں اس کے نام ہیں مگر وہ آج بھی بے نام ہے۔ سائنس نام دے لیتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ وہ چیز جان لی گئی۔ مذہب ہزاروں نام حتمی حقیقت کو دینے کے بعد بھی اسے ان نیمیبل کہتا ہے، اس لیے اس کا انٹرسٹ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے تمہارے رشتوں کے ساتھ۔ ایک لڑکا ایک لڑکی دوست ہیں، محبوب محبوبہ ہیں، ایک دوسرے میں انٹرسٹ برقرار ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر محبت قائم ہے۔ کوئی کسی جیسا ہونے کے چکر میں نہیں، اس لیے تعلق میں گرمی موجود ہے۔ مگر انہی دو انسانوں کی شادی ہو جاتی ہے، تعلق کو نام مل جاتا ہے تو اس تعلق میں ساری گرم جوشی، سارا پیار مر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب رشتوں کو نام مل گیا ہے۔ یہی تمہارے ہر تعلق کی کہانی ہے۔ تم تعلق کو جب نام دے لیتے ہو تو پھر انسان سے ڈیل کرنا چھوڑ دیتے ہو، پھر ایک چیز سے ڈیل کرتے ہو، ایک نام سے ڈیل کرتے ہو۔ اصل میں اس بات کو سمجھو کہ ہم چیزوں کو نام دیتے ہی اسی لیے ہیں کہ جاننے کے کشٹ سے بچ جائیں۔ تمہارے ساتھ کمرے میں ایک مکمل طور پر اجنبی موجود ہو تو تم کتنے سنبھلے رہتے ہو، لیکن جب وہ بندہ اپنے تعارف میں تمہیں اپنا نام، اپنی قومیت، اپنا مذہب، اپنی ذات، برادری، فرقہ، نسل بتا دے، چند لیبل گنا دے، تو پھر وہ سنبھلنا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تم کہتے ہو کہ وہ شخص جان لیا گیا۔ کیا ایک انسان جو امکانات کے ایک نامختتم سلسلے کا نام ہے، وہ بس انہی چند لیبل سے جانا جا سکتا ہے؟ کبھی پوچھو خود سے یہ سوال کہ جن لوگوں کو تم جانتے ہو، کیا واقعی تم انہیں جانتے ہو؟ کبھی تم نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جو 1 ماہ کا بچہ ہے، جس کے دماغ کے خانہ یادداشت میں ابھی تک ایک بھی لفظ سٹور نہیں ہوا ہے، جو کوئی نام نہیں جانتا، جس کے پاس کوئی لیبل نہیں ہے؟ یہ بچہ تمہاری اس دنیا کو، تمہاری ان چیزوں کو کیا نام دیتا ہوگا؟ کس چیز کو اپنا کہتا ہوگا؟ کس چیز کو قیمتی اور کس چیز کو مٹی مانتا ہوگا؟ سمجھو، تمہیں بھی یاد جتنے نام ہیں، جتنے لفظ ہیں، وہ چھن جائیں تو کیا کہو گے؟ کسے دوسرا مانو گے؟ دوسرا بس نام ہے، ریئل نہیں ہے۔ دوسرا بس لیبل ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا، اس کو ایک اور نظر سے، ایک اور اینگل سے سمجھو۔ اگر اس زمین پر انسان نہ ہو، وہ مخلوق کہ جو چیز کو نام دینا جانتی ہے اور ناموں کی بنیاد پر یہ ساری تقسیم کھڑی کرتی ہے، تو اس دنیا میں کوئی بھی تقسیم نہیں رہے گی۔ درخت کے پتوں اور درخت کے پھولوں پھلوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس بات کو سمجھو کہ ان ریئلٹی فرق ہے بھی نہیں۔ درخت کی جڑ درخت کے پھل سے بالکل ویسے ہی جڑی ہے جیسے آپ کے دل کے ساتھ آپ کے ہاتھ جڑے ہیں۔ لفظ نہ ہو، آدمی نہ ہو تو یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ کیسے کہیں گے کہ زمین کہاں سے شروع ہوتی ہے اور سمندر کا پانی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک کل ہے، پانی میں زمین ہے اور زمین میں پانی ہے۔ اس لیے دیکھتے ہو، کہیں بھی پانی کے لیے بور کرو تو کوئی سی بھی زمین ہو، نیچے سے آخر میں پانی نکل آتا ہے۔ سمندر میں بھی گہرے اتر جاؤ تو زمین کو چھو ہی لیتے ہو۔ یہ ایک ہیں، بالکل ایسے ہی ایک جیسے تمہارا دل اور تمہاری آنکھ، تمہاری دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے کی حصے جو کہ باہر کی طرف ہی کام کرتی ہیں، آؤٹ ورڈ باؤنڈیڈ ہیں، اس لیے باہر تم ساری تقسیم کھڑی کر دیتے ہو۔ اگر یہ حصے اندر کی طرف بھی ویسے ہی چابک دستی کے ساتھ کام کر پاتی تو ناموں اور لیبل کا اسیر آدمی خود اپنے فزیکل وجود کو بھی تقسیم کر کے رکھ دیتا، جیسے گہری نظریں رکھنے والی سائنسدانوں کی خوردبینیں کر رہی ہیں۔ تم غور کرو ہر چیز پر جسے تم جانتے ہو، وہ ایک کل ہے، تم تقسیم کر دیتے ہو۔
जिंदगी एक है, तुम बस अपने लेबल्स के जरिए उसे तकसीम करते रहते हो। जिसे तुम समंदर कहते हो वो क्या है? बस उसमें पानी ज्यादा है और मिट्टी कुछ कम है। और जिसे तुम खुश्की कहते हो वो क्या है? उसमें बस कुछ मिट्टी ज्यादा है और पानी कम है। जिसे तुम नेक कहते हो वो क्या है? बस उसमें अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम। और जिसे तुम मुजरिम कहते हो वो क्या है? बस उसमें कुछ नेकी कम है और बुराई ज्यादा है। तो वो एक ही। एक नेकोकार में भी छोटा सा सही गुनाहगार तो छुपा ही होता है, और एक बहुत बड़े आदि मुजरिम में भी कोई छोटा सा सही नेक आदमी छुपा ही होता है। मगर तुम जिसको नेक कह देते हो और दिमाग में एक लेबल उसके बारे में बिठा देते हो, फिर तुम्हें उसमें मौजूद गुनाहगार दिखाई नहीं देता। और जिसको शर कह देते हो उसके अंदर मौजूद नेकी को देखने से तुम इनकार कर देते हो। ये तुम्हारे हवास की मजबूरी है। तुम्हें एक पतला सा सिक्का भी दे दिया जाए तो तुम उसकी सिर्फ एक ही साइड देख सकते हो। उसका हेड्स देख रहे होगे तो टेल दिखाई नहीं देगी, और उसकी टेल देख रहे होगे तो हेड्स नजर नहीं आएगा। इन्हीं नाकामिल हवास का जमा शुदा डेटा तुम्हारा जहन, तुम्हारा माइंड बनता है, और यही माइंड तुम्हारी अना को बनाता है, जिस अना को तुम मैं कहते रहते हो। ये सारा मैकेनिज्म ही गौर करो, तुम्हें फॉल्टी नजर आएगा। तुम वो नहीं देखते हो जो है, तुम वो देखते हो जैसा देखने के लिए तुम्हारी अना प्रोग्राम्ड है। तुम सिर्फ एक ही पहलू देख पाते हो। उसी एक पहलू को देखने के चक्कर में तुम वहदत को कसरत में ढाल देते हो। कभी तुमने सोचा कि ये जिसे तुम साध कहते हो, क्या वो रह जाएगा अगर तुम्हारी दुनिया से चोर खत्म हो जाएं? चोर की वजह से तो तुम साध को पहचान पाते हो। इस दुनिया में बुराई के सारे मजहर और उससे जुड़े सारे लेबल खत्म हो जाएं तो तुम किसे नेकी कहोगे? कैसे खैर और शर की तकसीम करोगे? तुम इस कायनात से इंसान को अलग कर दो तो चीजों में कोई डिस्टिंक्शन, कोई फर्क नहीं रह जाएगा, कोई इम्तियाज नहीं बचेगा, सिर्फ एक रह जाएगा। ये तकसीम का सारा खेल तुम्हारे जहन के अंदर ही हो रहा है। ये कायनात अगर इंसान को माइनस करके देखे तो एक कुल है जिसका दूसरा है ही नहीं। मगर इंसान जिसको खुद समझने लगा है, यानी उसकी अना, वो इस वहदत में, इस वननेस में अपना वजूद ही कायम नहीं रख पाती। इसलिए वो तकसीम क्रिएट करती है, अपने पराये की, दोस्त दुश्मन की, सुख दुख की, खैर शर की। तुम कभी गौर करना कि जिसको तुम सुख कहकर उसको पकड़ते हो वही बाद में दुख बन जाता है। एक फलसफी कहा करता था कि जो भी शाख तुम उठाओ उसका दूसरा सिरा तुम्हारे पास ही आएगा। तुम सुख की शाख का एक सिरा पकड़ते हो तो तुमने उसी शाख का दूसरा सिरा भी पकड़ लिया है, और उस शाख का दूसरा सिरा दुख है। कभी उस लड़के या लड़की के बारे में सोच कर देखो जिससे तुम मोहब्बत करते थे या करती थी, और ये समझते थे कि ये मिल गया या मिल गई तो जिंदगी सुख का बहता दरिया बन जाएगी, और वो लड़का या लड़की तुम्हें मिल गया। कभी गौर किया क्या अंजाम होता है? वही जिसने सुख का दरिया बहाना था, सारे दुख उसी से आना शुरू हो जाते हैं। जिस नौकरी को बड़ी मेहनत से पाया था और दावा किया था कि बरसों की मेहनत रंग ले आई, अब सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कुछ अरसे बाद तुम्हारी जिंदगी के 80% मसले उसी नौकरी से जुड़े मिलते हैं। गुर्बत में जिस दौलत को अपने तमाम मसलों का हल कहते थे, वो दौलत जब मिल गई तो अब जरा अपने मसाइल को उठाकर देखो, वो बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं। जिस भी किसी चीज को तुमने सुख मानकर पकड़ा है उसको गौर से देखना, आज नहीं तो कल वही तुम्हारा दुख बन जाएगी। और इसको यूं भी देखो
کہ کسی کو دشمن بنانا ہو تو اسے دوست بنائے بغیر کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ اپنے ان سارے دشمنوں کو سوچو جن سے تم نفرت کرتے ہو، وہ کبھی تمہارے دوست ضرور رہے ہوں گے، یا ایسے لوگ رہے ہوں گے جن سے کبھی تم نے دوستی رکھنے کی خواہش کی ہوگی۔ ادروائز دشمنی کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ایسے کسی کو دشمن بناؤ گے بھی کیسے؟ کسی آتے جاتے سے تو دشمنی نہیں ہو جاتی۔ دشمنی ہونے کے لیے کوئی دوستی کا بندھن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پرایا کہنے کے لیے کسی کو پہلے اپنا بنانا پڑتا ہے۔ کسی کو پاس لانا ہو تو اسے دور کرنا پڑتا ہے۔ کسی کے پاس جانا ہو تو اس سے دور ہونا پڑتا ہے۔ یہی تمہارے دماغ کی دنیا ہے۔ ناموں کی دنیا میں ڈیل کر رہی یہی انا ہے۔ یہی تمہاری دنیا کا المیہ ہے۔ تم سکھ پکڑنا چاہتے ہو مگر یہ نہیں دیکھ پاتے کہ سکھ پکڑو گے تو دکھ ہوگا ہی ہوگا۔ دکھ سکھ کا سایہ ہے۔ تم بدن پکڑ کر سائے سے نہیں بچ سکتے۔ صوفی کیا کرتا ہے؟ صوفی کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کرنا۔ صوفی اپنی کسی کامیابی پر بھی آپے سے باہر نہیں ہوگا اور کسی بھی غم پر گھل کر مٹی نہیں ہو جائے گا۔ انلائٹنمنٹ نام ہی اس ایک حقیقت کا ہے کہ دونوں کو مت پکڑو۔ تم سکھ کو پکڑتے ہو اور دکھ سے بچتے ہو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جس سے بچ رہے ہو اس کو بھی اصل میں تم پکڑ رہے ہو۔ کبھی ان لوگوں کی زبان سمجھنے کی کوشش کرو جو غریب ہیں۔ وہ سارا دن دولت کی بات کرتے ہیں، ان کے سارے مسئلے دولت سے جڑے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں امیر کو دیکھو، اس کی گفتگو میں، مسئلوں میں دولت کہیں نہیں ہوگی۔ غریب جتنی شدت سے دولت کو چمٹتا ہے اتنی شدت سے ہی دولت اس سے دور جاتی ہے۔ امیروں کے اپنے اور انائی مسئلے ہزاروں ہوں گے لیکن وہ دولت سے چمٹے سارا دن دولت کو درد سر بنائے نہیں گھومتے ہوں گے، اور اگر وہ ایسا کر بھی رہے ہیں تو جانیے ابھی وہ امیر نہیں ہوئے ہیں۔ فقیر کہتا ہے کہ چھوڑنا ہے تو دونوں کو چھوڑ دو، سکھ کو بھی دکھ کو بھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ دکھ آئے گا، دکھ جائے گا، سکھ آئے گا، سکھ جائے گا، دولت آئے گی، دولت جائے گی، بیماری آئے گی، صحت آئے گی، کچھ بھی آئے گا، کچھ بھی جائے گا۔ تم اس سے جڑے نہیں ہوگے، تم اس سے آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہوگے، تم اس کو باہر کھڑے دیکھ رہے ہوگے۔ وہ مقام شعور، وہ پوائنٹ آف کانشیسنس بیدار رہے گا جو حقیقی تم ہو۔ یہی انلائٹنمنٹ ہے، یہی روح کی بیداری ہے۔ یہ کوئی محیر العقول کارنامہ نہیں ہے۔ تم اگر تم ہو جاؤ تو اس میں بھلا کارنامہ، کرشمہ کہاں سے آ گیا؟ کبھی تم نے سوچا نہ ہوگا لیکن حقیقت ہے کہ اگر تم دکھ اور سکھ جیسے ناموں سے نا آشنا ہوتے تو دکھ کے وقت جس تکلیف سے گزرتے ہو سکھ کے وقت بھی اسی تکلیف ہی سے گزرتے۔ سکھ اور دکھ کی نیچر کو سمجھو۔ تم دکھ میں بھی ایک ایب نارمل حالت میں ہوتے ہو اور سکھ میں بھی ویسی ہی ایک ایب نارمل حالت میں ہوتے ہو۔ بس سکھ کو سکھ کا نام دے کر تم اس ایب نارمل کیفیت سے نفرت نہیں کرتے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ جھیل کی نارمل کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جس وقت اس میں کوئی لہر نہیں اٹھ رہی ہوتی۔ جوار ہو یا بھاٹا، یہ جھیل کی ایب نارمل حالت ہے۔ جب جھیل پر بیرونی اثر یعنی چاند کی روشنی کام کر رہی ہوتی ہے۔ جھیل کی حقیقی حالت ہے سٹلنس، جس میں نہ ابھار ہوتا ہے نہ نشیب، لہروں سے آزاد حالت، وہ حالت کہ جب جھیل آئینہ بن جاتی ہے۔ انسانی زندگی بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ جب بیرونی حالات کے زیر اثر دماغ میں تھاٹس کی لہریں ابھر رہی ہوتی ہیں جو تھاٹس کی نوعیت کی وجہ سے خوشی یا غم پیدا کر رہی ہوتی ہیں،
तो उस वक्त तुम्हारी हस्ती की झील स्टिल नहीं रहती। ये नहीं होता कि जिस वक्त लहरें उठ रही हों झील गायब हो जाती हो। झील हर वक्त मौजूद होती है और जैसे ही लहरें थमती हैं झील सामने आ जाती है। तुम्हारे दिमाग में उठ रही लहरें भी बिल्कुल वैसा ही करती हैं। दिमाग की झील पर खुशी की लहरें हों या गम की लहरें, दोनों ही हालतों में आप उन्हीं लहरों के साथ एक हो जाते हो, आइडेंटिफाइड हो जाते हो, इन्हीं लहरों को ही खुद समझ लेते हो और वो जो स्टिलनेस है, वो जो हकीकी झील है, उससे राब्ता कट जाता है। इस बात को समझो कि लहरें भी झील ही का हिस्सा हैं, मगर एक ऐसा हिस्सा जो हैं भी और नहीं भी। लहर इन इटसेल्फ तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। झील का पानी होगा तो लहरें उठेंगी, वरना तो लहरें उठ ही ना सकेंगी। लेकिन अगर आप इन लहरों को ही झील करार देने लगें तो इसका मतलब ये है कि अब आप एक ऐसे शराब के साथ डील कर रहे हैं जो हर चंद कहें कि है नहीं है। अना को, अनाई दिमाग को गौर से देखो, ये बिल्कुल यही करता है। ये झील की लहरों को ही खुद समझता है। ये आपकी बीइंग को, आपके शऊर को, कॉन्शियसनेस को नहीं देखता। ये बस लहरों के साथ एक होकर उन लहरों को तवाना करता है और उससे अपना वजूद साबित करने की कोशिश करता है। देखते हो, तुम जब उदास होते हो तो हर थॉट उदासी को बढ़ा रहा होता है। जब तुम खुश होते हो, ऑप्टिमिस्ट होते हो, उस वक्त हर थॉट ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। थॉट की ये लहर जिसे आप दुख कह रहे हैं, ये थॉट की वो लहर जिसे आप खुशी कह रहे हैं, उनकी नेचर हमेशा ही एक सी होती है। उन दोनों में हमेशा ही बेचैनी होती है। कभी आपने नोट किया कि दुख में जैसे आंसू निकल आते हैं, वैसे ही एक्सट्रीम खुशी में भी आंख से आंसू बहने लगते हैं। इस बात को समझो कि खुशी का भी अपना एक दर्द होता है, सुख का भी अपना एक कांटा होता है। तुम उसके साथ ज्यादा देर नहीं रह सकते। यही तो होता है रिलेशनशिप्स के इब्तदाई दिनों में और बाद के सालों में। वही दो लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ जन्नत में होने की फीलिंग महसूस कर रहे होते थे, और फिर वही लोग एक दूसरे का मुंह तक देखने के रवादार नहीं रहते। कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो कैसा एहसास है कामयाबी होता है। कोई नई गाड़ी ले आओ तो उसकी कैसी खुशी होती है। नया मकान, अपना ड्रीम हाउस मिल जाए तो कैसे खुश होते हो। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ अरसे बाद वो आम सी चीज़ें रह जाती हैं। इनसे कोई सुख, कोई खुशी, कोई कामयाबी नहीं जुड़ी रहती। इसकी वजह यह है कि दुख की तरह खुशी भी एनर्जी कंज्यूम करती है। दुख की तरह सुख भी थकाता है, बोर करता है। दुख से तो तुम भागते ही हो। नोट करना, तुम खुशी से भी भागते हो, खुशी से भी तुम उकताते हो। अगर ऐसा ना होता तो वो गाड़ी, वो मकान जिसे खरीदते वक्त तुम्हें खुशी मिली थी, वो तो अब भी मौजूद हैं, मगर तुम अब मौजूद नहीं हो। मतलब वैसे मौजूद नहीं हो जैसे उस वक्त थे। तुम्हारी अना दुख के साथ ही नहीं, खुशी के साथ भी ज्यादा देर नहीं रह सकती, क्योंकि ज्यादा देर रह जाए तो बचे ही ना। तुम दुख के साथ भी ज्यादा देर तक बगैर भागे रह लो तो तुम सूफी हो जाते हो, और तुम खुशी के साथ भी बगैर भागे रह जाओ तो रूहानी बेदार हो जाते हो। बेदार होने का मतलब बस ये जान लेना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये लहर, ये ज्वार भाटा मैं नहीं हूँ। मैं वो झील हूँ जिसमें ये गम और खुशी की लहरें उभर रही हैं। अना को हमादम ये लहरें तख्लीक करना पड़ती हैं ताकि तुम कहीं वो स्टिल झील ना देख लो कि जिसमें तुमने झांका तो खुद को पालोगे और अना मिट जाएगी। इसलिए अना खुशी से भी ज़्यादा देर नहीं चिमटी रहती। एक फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री के पीछे दौड़ा देती है। एक बड़ी नौकरी के बाद फिर प्रमोशन के पीछे दौड़ा देती है। फिर इस दौड़ में पेन एंड प्लेयर की लहरें उभरती रहती हैं
اور جھیل کی حقیقی شکل تم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ موت کے وقت تک انا جھیل کی تہہ سے تمہیں دور رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ دکھ اور سکھ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بس دو الگ نام ہیں۔ تم نے دکھ کو دکھ کہہ کر سکھ سے الگ ایک چیز بنا لیا ہے، اور سکھ کو سکھ کہہ کر دکھ سے الگ ایک چیز بنا لیا ہے۔ جھیل کی اوپر کو اٹھتی لہر کو تم نے سکھ کہہ چھوڑا ہے، اور جھیل کی نیچے گرتی لہر کو تم نے دکھ کا نام دیا ہوا ہے، جبکہ اپنی بنیادی حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ دونوں بس لہریں ہی ہیں، کبھی فراز پر کبھی نشیب پر۔ چیزوں کو نام دینے سے بڑے بڑے کرتب ہیں جو تم لوگوں کی زندگیوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ آج جس بیوی سے، جس شوہر سے دکھی ہو، تمہیں خیال ہی نہیں آتا کہ کبھی اسی سے سارے سکھ، ساری خوشیاں جڑی تھیں۔ آج جس نوکری کو بوجھ سمجھ کر آنسو بہا رہے ہو، یاد بھی نہیں کہ اسی نوکری کے ملنے پر تم نے مٹھائیاں بانٹی تھی۔ اصل میں اس بات کو سمجھو کہ جب تم لفظ دکھ کہتے ہو تو اس میں سکھ کے سمانے کی گنجائش ہی نہیں بچ جاتی۔ جب تم لفظ سکھ کہتے ہو تو اس میں دکھ کے ایڈجسٹ ہونے کی جگہ نہیں بچ جاتی۔ حالانکہ اپنے کسی بھی سکھ کو اٹھا کر دیکھو گے تو وہ کسی دکھ سے ہی پھوٹا ہوگا۔ اپنی کسی بھی خوشی کو پکڑ کر دیکھو گے وہ کسی غم ہی سے پھوٹی ہوگی۔ کسی غم کو اٹھا کر دیکھو گے وہ کسی خوشی ہی کا حتمی نتیجہ ہوگا۔ اپنے دکھ اٹھا کر دیکھنا وہ کسی سکھ کے باطن سے ہی پھوٹے ہوں گے۔ لیکن یہ جو پین اینڈ پلیئر کی ایکتا ہے، جو وننس ہے، جو وحدت ہے، وہ دماغ سمجھ نہیں سکتا۔ دماغ تو تقسیم کرے گا، پھر ہی چیزوں اور معاملات کے ساتھ ڈیل کر سکے گا۔ تم نے کبھی سوچا کہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہے ہو، کوئی شراکت داری کر رہے ہو، اور اس شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چل گئی جو اس کے بے ایمان ہونے کا پتہ دیتی ہے، تو تم اس پر بے ایمانی کا ٹھپا لگاتے ہو اور شراکت داری، پارٹنرشپ ختم کر دیتے ہو۔ تمہارے دماغ میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ کسی کو بے ایمان بھی قرار دے اور اس میں ایمانداری کے امکان کو بھی سراہ سکے۔ تم اس شخص کے ہزاروں بھی ایمانداری کے قصے سن چکے ہوگے، دیکھ چکے ہوگے، تبھی تو اسے پارٹنر بنا رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک قصہ، ایک واقعہ، اور سب کچھ دھرا رہ گیا۔ یہ تقسیم ہی دماغ کی دنیا ہے۔ فقیر کیا کہتا ہے؟ فقیر کہتا ہے کہ سکھ ہے یا دکھ، دونوں سے چمٹو مت، دونوں ہی ان ریئل ہیں، جھیل کی سطح پر اٹھ رہی لہریں ہیں۔ تھوڑا سا انتظار کرو، لہریں تھم جائیں گی، جھیل سٹل ہو جائے گی، اور یہ دکھ اور سکھ نام کی چیزیں کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ کبھی اپنی زندگی کے ان دکھوں، ان سکھوں کو یاد تو کرو جن سے ماضی میں تمہارا واسطہ پڑا تھا۔ ان پر تمہاری زندگی اس وقت منحصر تھی، مگر اب وہ کہاں ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ لیکن تم ہو، یہ اور بات کہ اب تم کچھ اور قسم کے دکھ، کچھ اور قسم کے سکھ پکڑ کر بیٹھے ہو۔ حواس کی دنیا موجود ہے، مگر یہ موجودگی ان چیزوں کی موجودگی نہیں ہے، بلکہ یہ موجودگی ان حواس کی وجہ سے ہے جو تمہارے پاس ہیں۔ یہ مکان ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ قلم ہے، یہ کپ ہے، یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، موجود ہیں، مگر کبھی یہ سوچتے ہو کہ ان کا ہونا تمہارے حواس سے جڑا ہے؟ آنکھیں بند کر لو تو یہ چیزیں کہاں بچی ہیں؟ مگر ان کی موجودگی کا، ان کی کیریکٹر کا، ان کے رویوں کا تمہیں یقین ہے کہ اگر تم 10 سال بعد بھی آنکھیں کھولو اور انہیں دیکھو تو یہ بالکل اسی کیریکٹر، اسی رویے کا مظاہرہ کریں گی جو اس وقت کر رہی ہے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہوا کہ تمہاری دنیا بس چیزوں تک محدود ہو گئی ہے، مطلب حواس کی زد میں جو دنیا آتی ہے وہی دنیا رہ گئی ہے۔ حالانکہ سائنٹیفکلی اور کامن سینس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو حواس جو دنیا تراشتے ہیں وہ سٹیبل نہیں ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی نہیں ہے
جو ہمارے حواس پرسیو کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے حواس ایک خاص دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ آنکھ روشنی کی ایک خاص مقدار کے اندر رہتے ہوئے ہی کام کرے گی۔ لائٹ کی مقدار آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت سے زیادہ ہوگی یا اس کے دیکھنے کی صلاحیت سے کم تو آنکھ نہیں دیکھ سکے گی۔ اسی طرح کان ہے، ایک خاص فریکوینسی کے درمیان موجود آوازیں ہی اس کے پردے کو مرتعش کر سکیں گی۔ تم ایک تجربہ کر کے چیک کرو، ایک ہاتھ میں برف پکڑ لو اور ایک ہاتھ آگ پر سینکتے رہو۔ کچھ دیر بعد دونوں ہاتھوں کو روم ٹیمپریچر پر موجود ایک پانی کے برتن میں ڈبو دو، تو وہ ہاتھ جس میں برف تھی اس کو یہ پانی گرم لگے گا، اور جس ہاتھ سے آگ سینک رہے تھے اس کو یہ پانی ٹھنڈا لگے گا۔ اب ایک ہی پانی بیک وقت ٹھنڈا اور گرم تو نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے چھونے کی حس تمہیں بتا رہی ہے کہ ایک ہاتھ کے لیے پانی گرم ہے اور ایک کے لیے ٹھنڈا۔ یہ حواس کی محدودیت ہے، مگر ریئلٹی محدود نہیں ہو سکتی۔ پانی یا تو ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا، وہ دونوں نہیں ہوگا، لیکن آپ کے حواس آپ کو دونوں ہی معلومات دے رہے ہیں۔ یہی حواس لیمیٹڈ سینسز ہی وہ سارا ڈیٹا جمع کرتے ہیں جس سے تمہارا مائنڈ تشکیل پاتا ہے، اور اسی مائنڈ کی تخلیق کردہ انا ایگو ہے جس کو تم کہتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ تم حواس کی ہی دنیا کو سمجھ سکتے ہو۔ انا کے لیے صرف حواس کی دنیا، چیزوں کی دنیا ہے، تھنگز کی دنیا ہے، اور تم تھنگز کی دنیا کو ہی دنیا سمجھتے ہو۔ اس لیے تو چیزیں جمع کرنے میں عمریں گزار دیتے ہو، لیکن اس تمام عرصے میں ایک بڑا حادثہ تم پر گزر جاتا ہے جسے تم پکڑ نہیں پاتے۔ تم گھر کی چیزوں میں گھرے آہستہ آہستہ گھر کے لوگوں کو بھی چیزیں سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک بات کو سمجھو کہ چیزیں ہمیشہ ایک ہی قسم کا رویہ دکھاتی ہیں، ان کی نیچر فکسڈ ہوتی ہے، مگر انسان چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا رویہ پریڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو یوں سمجھو کہ جب کوئی تمہیں پیار دیتا ہے، عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، تو تم چاہتے ہو کہ کل یا پرسوں یا 10 سال بعد بھی جب تم اس سے ملو تو یہی پیار، یہی عزت، یہی احترام تمہیں ملے۔ اس کے ایک ایکشن سے تمہاری توقعات جڑ جاتی ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس انسان کو چیز قرار دے رہے ہو۔ چیز 10 سال بعد بھی وہی کیریکٹر شو کرے گی، مگر انسان کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نے مگر جو حواس کی دنیا تراشی ہے اس کے ساتھ ایسی شدت سے جڑے ہو کہ تم انسان کو بھی چیزوں کی طرح ڈیل کرتے ہو، اور یہی وہ بنیاد ہے جو جدید دور میں رشتوں کو سب سے زیادہ تباہ کر رہی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ کل کوئی چیز کیسا رویہ دکھائے گی، اس کا بھروسہ صرف بے جان چیزوں پر کیا جا سکتا ہے۔ تم نے کل جس جگہ کرسی رکھی تھی، آج یا آج سے 10 سال بعد بھی وہ کرسی تمہیں وہی مل سکتی ہے۔ اس کی ایگزسٹنس پریڈکٹیبل ہے، ریلائبل ہے، لیکن جس سے آج پیار ملا ہے، جس سے آج عزت ملی ہے، اس سے کل بھی ویسی ہی عزت، ویسا ہی پیار ملے گا، یہ بات پکی نہیں ہو سکتی۔ اگر اگلا انسان زندہ ہے اور کانشیس ہے تو اس بات کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ اس کا رویہ کل بھی وہی ہوگا جو آج ہے۔ اس نقطے کو ذرا غور سے سوچو۔ یہ جسے تم کہتے ہو کہ فلاں بندے نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، بیوی کو اب مجھ سے ایسی محبت نہیں رہی، شوہر اب پہلے کی طرح میرا وفادار نہیں ہے، ماں باپ اب مجھے ویسا پیار نہیں کرتے، اولاد اب پہلے کی طرح بیہیو نہیں کرتی، باس کا رویہ اب ویسا نہیں رہا، شادی سے پہلے جب بیوی محبوبہ تھی تو اس کا رویہ جو تھا اب وہ نہیں رہا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن سے تمہارے غم اور خوشیاں جڑی ہیں۔ تمہارے 90% سے زیادہ غم انہی رویوں سے جڑے ہیں۔ جو مجھے آج پیار کرتا ہے وہ مجھے کل بھی پیار کرے۔ اس کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو،
चीजों में ढालना शुरू कर देता है। समझो, एक कंप्यूटर चीज है, वो जैसे प्रोग्राम्ड है वैसे ही हमेशा रवैया दिखाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान से भी आप चाहते हैं कि वो हमेशा ही एक तरह का रवैया दिखाए, तो ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ एक सूरत में, अगर आदमी में से आदमियत की शरह को कम से कम कर दिया जाए और थिंगनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया जाए। इंसान को भी अगर चीज बना दिया जाए तो फिर वो हमेशा एक ही तरह से बिहेव करेगा। तुम कभी गौर से देखना, तुम्हारी तरबियत के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो घर है, वो मदरसा है, वो स्कूल है, वो यूनिवर्सिटी है, वो समाज है, वो रियासत है, वो हुकूमत है, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इंसान में से उसका इंसान होना कम करने की कोशिश में लगे हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बनाने के चक्कर में है, ताकि वो इंसान के बारे में प्रिडिक्टेबल रह सके, पेशगोई कर सके। तुम पूरी दुनिया में इस वक्त देखो, यही कुछ हो रहा है। इंसान को प्रिडिक्टेबल, काबिल पेशगोई बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और दिलचस्प पेशरफ्त जो हुई है वो हुई है साइंस के मैदान में, जहां जीनेटिक म्यूटेशन अब इस मकाम पर पहुंची हुई है कि इंसानी रवैये में कुछ जो नामुनासिब या उनके बकौल गैर इखलाकी या बाग़ियाना रवैये हैं, उनसे जीनियाती तौर पर इंसान को महरूम किया जा सकता है, और जो उनके बकौल काबिल तहसीन खसूसियात हैं वो उसमें ऐड की जा सकती हैं। सोचते हो कि ऐसा होगा तो क्या होगा? इस दुनिया में जो कामिल तरीन मखलूक होगी वो कुछ भी होगी मगर इंसान नहीं होगी। वो एक चीज़ होगी, एक मशीन जो प्रोग्राम्ड होगी। साइंस असूली तौर पर यहाँ पहुँच चुकी है। अब इसे अमलन कब अप्लाई किया जाए ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि अगर ये हुआ तो इंसानियत और आदमियत के लिए वो फना की वादी की तरफ आखिरी धक्का होगा। क्योंकि सोचो ना, ये साइंसी तब्दीली किसके कंट्रोल में होगी? साहिबान इख्तियार के हाथों में। तो साहिब इख्तियार अगर कम्युनिस्ट होगा तो सारे कम्युनिस्ट, तालिबान होगा तो सारे तालिबान, सलीबी होगा तो सारे सलीबी, आरएसएस होगा तो सारे आरएसएस। ये तो खैर अब होता है कि कब होता है, लेकिन ये काम एक्चुअली इंसान सदियों से कर रहा है। इसकी तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं जाती। बच्चों को जैसे पालतू जानवरों की तरह सिखाया जाता है, जो डोमेस्टिकेशन की जाती है, वो भी अपनी बुनियादी नेचर में यही कुछ है। सबको एक जैसा या किसी को अपने तसव्वुर जैसा बनाने की कोशिश ही हकीकी वायलेंस है। और सोचो, ये तशद्दुद कौन नहीं कर रहा है? हर वो इंसान जो दूसरे को बदलना चाहता है वो यही तशद्दुद कर रहा है। ये इंसान चाह रहा है कि अगला इंसान इंसान होने के रवैये का मुजाहरा न करे, चीज़ होने का कैरेक्टर शो करे। ये दो तरफा जुल्म है, जो जुल्म करने वाले को भी उतना ही दुख देता है जितना जुल्म सहने वाले को। क्योंकि सोचो, जिसे तुम बदलना चाहते हो उसे तुम उतना कभी भी नहीं बदल सकते कि तुम्हारे जहन के इमेज के मुताबिक हो जाए, मगर उसे वैसा बनाने में तुम उसे दुखी कर रहे हो। और कल को वो तुम्हारी तवक्को पर यकीनन पूरा नहीं उतरेगा तो तुम भी उससे दुखी पाओगे। लेकिन जो दुखी हो रहा है, जो आपके हाथों बदला जा रहा है, वो कभी आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकेगा। गौर करना, ये कहानी हर घर में खेली जा रही है। हर बच्चे को एक ख़ास किस्म का इंसान बनाने की कोशिशें जारी हैं, और कल को यही बच्चा इसका बदला लेता है। वो सारा कुछ करके जो माँ बाप, स्कूल, मदरसे ने उसे करने से रोका था। ये डोमेस्टिकेशन का सबसे जहरीला पहलू है जिससे हमारे माशरे इस वक्त दुख उठा रहे हैं।